بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو بڑا معاف کرنے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آس اولاد پر اور صحابہ اکرام پر۔ اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ وہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش پر جلوہ افروز ہوا۔ جہاں کہیں تم ہو وہ وہاں تمہارے ساتھ ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ اور اللہ واحد ہے جس نے 6 دنوں میں آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا، اور اس کا عرش پانی پر تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے دن مٹی کو پیدا کیا، اتوار کے دن زمین میں پہاڑ پیدا کیا، پیر کے دن درخت، اور منگل کے دن جراثیم اور بیماریاں، بدھ کے دن نور کو پیدا کیا، جمعرات کے دن زمین میں چوپائی کو پھیلایا، اور جمعہ کے دن عصر سے رات کے بیچ آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتوں کو نور سے اور جنوں کو آگ سے پیدا کیا، اور آدم کو اس چیز سے پیدا کیا جو تمہارے لیے بیان کر دی گئی ہے، یعنی کہ مٹی۔ حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، آدم علیہ السلام سے 2000 سال پہلے جنات اس زمین پر رہائش وزیر تھے۔ آہستہ آہستہ فسق و فجور میں مبتلا ہو گئے، وہ فتنہ فساد میں پڑ گئے، ناحق خون بہانے لگے۔ پھر اللہ نے فرشتوں کا ایک لشکر بھیجا، ان سے جنات کو زبردست برقع آرائی ہوئی۔ فرشتوں نے جنات کو تہس نہس کر دیا اور وہ سمندر کے جزیروں میں پناہ لینے کو مجبور ہو گئے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو زمین کی مٹی لانے کا حکم فرمایا، چنانچہ اللہ تعالیٰ کے پاس زمین کی مٹی لائی گئی۔ انسان کی تخلیق مٹی سے شروع ہوئی، اس مٹی کو پانی سے تر کیا گیا اور یہ تراب بن گئی۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، ہم نے انسان کو لیزدار یعنی چپکنے والی مٹی سے پیدا کیا۔ پھر اللہ نے انسان کا ڈھانچہ تیار کیا، آدم علیہ السلام کے پتلے کو بنا کر ایک مدت تک چھوڑ رکھا، یہاں تک کہ گیلی مٹی خشک ہو گئی اور سیاہ ہو گئی، بدبو آنے لگی، پھر وہ خنخناتی مٹی بن گئی۔ آدم علیہ السلام کا پتلا 60 ہاتھ کا تھا۔ جب روح ان کی آنکھوں میں داخل ہوئی تو انہوں نے جنت کے پھلوں کو دیکھا اور اس میں غور و فکر کرنے لگے، اور جب روح پیٹ میں داخل ہوئی تو کھانے کی طلب محسوس ہوئی، پھر روح ٹانگوں تک پہنچی۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کر دیا اور اس میں اپنی روح پھونک دی تو فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ سجدے کا حکم صرف فرشتوں کے لیے ہی نہیں تھا بلکہ اس میں ابلیس بھی شامل تھا۔ سارے فرشتوں نے سجدہ کیے سوائے ابلیس کے، اس نے سجدے سے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روک دیا؟ میرا حکم تیرے لیے بھی تھا۔ ابلیس نے سجدہ نہ کرنے کی یہ وجہ بتائی، میں سجدہ کیوں کروں؟ میں اس سے بہتر ہوں، اس لیے کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور ایسے مٹی سے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، تو جنت سے اتر جا، تجھے کوئی حق حاصل نہیں کہ تو جنت میں رہ کر تکبر کرے۔ ابلیس نے جواب میں کہا، مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے دیجیے، یعنی اتنی لمبی عمر دے دیجیے کہ میں قیامت تک زندہ رہوں، موت نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تجھے مہلت دے دی گئی لیکن ایک وقت تک۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اما حوا کو پیدا فرمایا، انہیں آدم علیہ السلام کے فوراً بعد نہیں پیدا فرمایا، بلکہ آدم علیہ السلام نے جنت میں کافی عرصہ تنہا بسر کیا، اور آدم علیہ السلام جنت میں تنہا اور وحشت محسوس کرتے تھے۔ آخرکار جب ایک روز سو رہے تھے تو ان کی بائیں پسلی سے اما حوا کو پیدا فرمایا۔ جب آدم علیہ السلام بدر ہوئے تو انہوں نے ایک عورت کو اپنے پاس بیٹھا دیکھا، پوچھنے لگے، تم کون ہو؟ حوا علیہ السلام نے فرمایا، اور آدم علیہ السلام نے پھر پوچھا، تجھے کس لیے پیدا کیا گیا؟ وہ بولی، آپ کے لیے، تو آپ مجھ سے سکون حاصل کر سکیں۔ آدم اور حوا علیہ السلام دونوں جنت میں رہنے لگے اور شیطان وسوسہ ڈالنے کی کوشش کرنے لگا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا، اور ہم نے کہہ دیا، اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو
बाफरागत खाओ, सिवाय एक दरख्त के पास मत जाओ वरना जालिमों में शुमार कर दिए जाओगे। फिर शैतान ने उनके दिलों में वसवसा डाला, कहने लगा, ए आदम, क्या मैं तुम्हें दाहिमी जिंदगी का दरख्त और बादशाहत ना बता दूं जो कभी पुरानी ना हो। जब उस दरख्त से खाओगे तो हमेशा जिंदा रहोगे और ज़बरदस्त बादशाहत हासिल करोगे। और फिर कहा, तुम्हारे रब ने तुम दोनों को इस दरख्त से खाने को इसलिए मना किया है कि तुम दोनों फरिश्ते न बन जाओ, ये हमेशा जिंदा रहने वाले न बन जाओ और हमेशा कायम नायम ना हो जाओ। फिर वो वसवसा डालते हुए झूठी कस्में खाने लगा, यानी अल्लाह की कसम खाने लगा और धोखे से उनको फुसला दिया। उन दोनों ने जब दरख्त को चखा तो दोनों का पर्दा ए बदन एक दूसरे के रूबरू खुल गया। दोनों दरख्तों के पत्ते जोड़ जोड़ कर अपने ऊपर रखने लगे। कपड़े उतरने पर दोनों को हया आई। फिर अल्लाह ने पुकारा, क्या मैं तुम दोनों को इस दरख्त से नहीं रोका था और क्या ये नहीं कहा था कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। फिर दोनों ने कहा, ए हमारे रब, हमने अपना बड़ा नुकसान किया और तू हम पर रहम ना करेगा तो वाकई हम खसारा पाने वाले हो जाएंगे। इस पर अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर भेज दिया और इन्हीं दोनों के साथ इब्लीस भी उतर गया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हिंद में और हव्वा अलैहिस्सलाम जद्दाह में उतरे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम एक दूसरे को ढूंढते रहे। उनकी मुलाकात अरफात के मैदान में हुई। फिर अल्लाह ने ज़मीन पर इंसानों को फैलाना शुरू किया। आदम अलैहिस्सलाम की कुल 960 साल की उम्र में वफ़ात हो गई और 40 साल की ज़िंदगी अपने बेटे हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को दे दी। आपकी वफ़ात के 1 साल बाद अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम की वफ़ात हुई। तो दोस्तों, ये था आज का वाक़या। दोस्तों, अगर वाक़या पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।